محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و اہل بیت اعظام کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں۔ مجھے احباب نے جو عنوان دیا ہے اس کا تعلق معاشرے کی اصلاح سے ہے، اور معاشرے کی اصلاح اتنی ہی اہم ہے جتنا ہم دن میں کھانے میں مرچ مسالے ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہوں تو ہمیں اس کی اصلاح ضروری ہوتی۔ وہ اگر اونچ نیچ ہو جائے تو گزارا ہے، لیکن معاشرے کی معاشرت میں آسمان سے پسند کیے ہوئے رحمان کے ذوق اور وقت کے پیمبر کی شریعت سے بڑھ کر کے اگر کچھ کیا جائے یا کم کیا جائے تو گوارا نہیں ہے۔ یہ مہینہ معاشرے کے اندر بے شمار بگاڑ دین کے نام پہ لاتا ہے، تو مزہ یہ ہے کہ آج ہم کانفرنس کے عنوان کے متعلقہ اور اس مہینے میں ہونے والے نظریے، سوچ اور فکر کے بگاڑ کو ہی اپنے موضوع میں شامل رکھیں۔ تو حضرات اللہ کی توفیق کے ساتھ 11:40 سے کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ 12:40 تک اپنی گزارشات کو صرف چسکے یا ٹیسٹ کے لیے نہیں بلکہ اس فکر کو لے کر کے زندگی بھر اپنے لیے اور اپنے دوست و احباب اور اپنے معاشرے کے لیے اس فکر سے لے کر کے اٹھیں کہ ہم نے انشاءاللہ جہاں بھی بگاڑ دیکھا اصلاح کرنی ہے۔ حضرات گرامی، میں اس وقت سب سے پہلے کانفرنس کے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ احباب کو معاشرے میں پائے جانے والے ایک بگاڑ کی طرف اللہ کی کتاب سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ آیات سے یہ ایک سبق پیش کرنے لگا ہوں۔ ہمارے بھائی نے اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا کے اور فلسفے کو استعمال کر کے لوگوں کی توجہ کو جذب کر کے ایک کام کیا ہے کہ جہاں پر اللہ نے میرے محبوب کے اصحاب اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جمیع اہل بیت کا ذکر کیا، وہاں اس نے آیت کے ایک ٹکڑے کو لے کے، پوری آیت نہیں، آیت کے ایک ٹکڑے کو لے کے
کہا کہ اس سے میرا مدعا ثابت ہوتا ہے اور وہ 5 لوگ ہیں، وہ 5 لوگ ہیں، اور ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ اور حسن و حسین کا تذکرہ کر کے اتنا کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اور پھر لفظ بولتا ہے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا مکمل جمع پونجی یہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا اپنے ان احباب کو جو پڑھاتے ہیں اور ان طلبہ کو جو پڑھتے ہیں، اردو میں اور اسلامیات میں ایک سوال آتا ہے کہ آپ اس موضوع کی تشریح اور توضیح سیاق اور سباق سے کریں۔ سیاق کیا ہوتا ہے؟ ما سیق الکلام لأجلی، کہ کلام کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے وہ سیاق ہوگا، اور سباق یہ بات جو آ رہی ہے کس چیز سے پہلے آئی ہے، ما سبق کیا ہے اور ما سیق کیا ہے، یہ سیاق اور سباق ہوتا ہے۔ اللہ نے 21ویں پارے کے آخر میں اور 22ویں پارے کے شروع میں اہل بیت اور خصوصاً ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 30 فیصلے فرمائے ہیں۔ کتنے؟ یہ سبق یاد رکھنا ہے اور یاد کروانا انشاءاللہ آتا ہے۔ میں بار بار جھنجھوڑوں گا بھی نہیں کیونکہ آپ ایک لمبے وقت سے بیٹھے ہیں، مجھے سبق آسان لفظوں میں آپ تک پہنچانا ہے۔ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے، آپ کی بیویوں کے بارے 30 فیصلے فرمائے ہیں، اور محبوب کے اصحاب کی 10 خوبیاں بیان کر کے، وصف بیان کر کے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اور ان 40 فیصلوں کے بعد اللہ نے پھر کہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی بھی مومن کے لیے، وَلَا مُؤْمِنَ، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا مومن ہے یا مومنہ ہے، کسی کے لیے بھی اجازت نہیں اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ سنا دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ پھر وہ اپنے اختیار کو، اپنی سوچ یا اپنی رائے کو، اپنے تصور یا اپنے وجدان کو، اپنے خیال یا اپنے دھیان کو وہ پھر لے کر کے بیٹھیں اور دوسروں پہ مسلط کریں، یہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو ماننے کی بجائے اپنے فیصلے کو لوگوں پہ نافذ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا مُبِينًا، لوگوں یاد رکھو یہ انسان کھلا اور واضح گمراہ ہے۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اس کی ضلالت اور گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ اصلاح میں ہمیں پہلے یہ 40 چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ صرف اشارہ کروں گا تاکہ وقت کے اندر اپنی بات مکمل ہو سکے۔ ایک آدمی 5 لوگوں کو لے کے اپنے فیصلے کو، اپنی سوچ کو، اپنی ذہنیت کو، آیت کے ایک ٹکڑے کو لے کے پہلی آیات بھی چھوڑ دے، بعد والی آیتیں بھی چھوڑ دے اور اپنی من مرضی سے بات کہے تو بات نہیں بنتی۔ آئیے ایک مثال لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، جملہ مکمل ہے، نماز کے قریب نہ جانا، نماز کے قریب نہیں جانا۔ اگر کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی داعی، کوئی مفکر، کوئی بڑے ایسے بڑا زبان دان اور فلسفے کا ماہر اور
اپنے آپ کو بلیغ کہنے والا، فصیح کہنے والا، فصاحتوں کو بکھیرتے ہوئے کہے کہ میں نے رب کے قرآن سے ثابت کر دیا ہے نماز نہیں پڑھنی۔ پڑھ تو قرآن رہا ہے، لیکن کوئی تو اٹھ کے کہے گا مولانا تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں، تھوڑا آگے بھی دیکھیں، سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، جملہ مکمل کیا ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ نشہ کر رکھا ہے، نشہ طاری ہے، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی، نماز کے قریب نہیں آنا۔ ایک خاص کیفیت اور حیت کا ذکر، لیکن اگر انسان اس پہ بلے بلے کرنے لگے جس نے نہیں پڑھنی، اور وہ داد دینے لگے اور کہے جناب کمال کر دی، آپ نے آسانیاں کر دی، منہ بند کر دیا ان علماء کا جو دن میں 5 مرتبہ اذان دیتے ہیں، جو ہم کو ستاتے رہتے ہیں، بے نماز بولتے ہیں، ہمیں جہنم کی وادیاں دکھاتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ہم مانیں گے تو اسی کو مانیں گے۔ لوگوں بے عین ہی اس آیت کے ساتھ بھی لوگوں کو یوں دھوکہ دیا گیا ہے، اور وہ دھوکہ یہ ہے کہ اہل بیت کے 5 افراد کا ذکر کر کے ان سے ما قبل آیات کو اور اللہ کے اہل بیت کے بارے میں 30 فیصلوں کو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے 10 فیصلوں کو، اور ان 40 فیصلوں کے بعد اللہ کا یہ فرمان سائیڈ پہ لگا دیا گیا ہے کہ مومن اور مومنہ کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں اپنا فیصلہ اور اپنا اختیار اسے لوگوں پہ نافذ کرے یا کروائے۔ اور پھر یاد رکھیے جس نے رب اور رسول کی نافرمانی کی وہ کھلا گمراہ ہے۔ آئیے پہلا فیصلہ اللہ کا اہل بیت کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، یہ فیصلہ وحی کا فیصلہ ہے، اور نبی اسے کہتے ہیں جو وحی کی خبر دے۔ پیغام یہ ملا، لوگوں سنیے، ہم حکم دے رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، صدا اور ندا دے رہے ہیں، صلاح عام نہیں ہے، صلاح خاص ہے، اور وہ خاص الخاص ہمارے محبوب پیمبر ہیں، اور وہ پیمبر کہ جن کو ہم وحی کی خبر دیتے ہیں، غیب کی خبریں نہیں، وحی کی خبر دو۔ کیا خبر دیں؟ کل ازواجک، آپ اپنی بیوی خدیجہ کو کہہ دیجئے، آپ اپنی بیوی سیدہ خدیجہ کو کہہ دیجئے۔ اگر میں یہ ترجمہ کروں تو عربی کا ذوق، گرامر، صرف اور نحو، عربی لینگویج اور اس کی ابتدائی الف با کی تعلیم رکھنے والے احباب و ارباب جانتے ہیں کہ زوج کی جمع ازواج ہے، اور کم از کم جو ہے 3 پہ بولا جائے گا۔ لوگوں آئیے، کل ازواجک، اللہ نے فیصلہ دیا محبوب اپنی ساری بیویوں کو کہہ دیں، ساری، اور رب نے ان ہستیوں کو میرے محبوب کی بیویاں مانا ہے، اور قرآن میں عزت سے جگہ دی ہے، اور یہ فیصلہ سنا کے دوسرا فیصلہ سنایا، ان کنتن تردن الحیات دنیا، تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے۔ تیسرا فیصلہ وزینتہا، دنیا کی زینت چاہیے۔ چوتھا فیصلہ فتعالین امتعکن، آئیں ہم آپ کو جو بھی چاہو وہ تمہارے فائدے میں کر دیتے ہیں، دنیا بھی دے دیتے ہیں، دنیا کی زینت بھی دے دیتے ہیں۔ فتعالین امتعکن، کتنے فیصلے ہو گئے؟ میرے خیال میں نیند ابھی جان نہیں چھوڑ رہی، مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے، شہری ہیں آپ، دیہاتوں میں ماشاءاللہ لوگ بڑے ہوش میں ہوتے ہیں، ذرا اس کو علمی حوالے سے بھی دیکھ لیں۔ میں جذباتی یا دوسرے انداز آج اختیار نہیں کر رہا، وگرنہ ہلا بھی سکتا تھا، گھما بھی سکتا تھا، لیکن بات اگر چلی ہے اصلاح کی اور عظمت صحابہ و اہل بیت میں، تو بھائیو اللہ نے اپنے نبی کو ان کی نبوت کا اس بات بھی کیا، وحی کا اس بات بھی کیا، اور آپ کی بیویوں کو ان کے نکاح میں ثابت کیا، اور پھر یہ فیصلہ دیا
کہ اگر دنیا چاہیے، دنیا کا مال و متاع چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، فتعالین آئیں، ہم آپ کو فائدے میں یہ دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں پانچویں چیز وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، بڑے ہی اچھے طریقے سے ہم آپ کو آزادی بھی دے دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے پاس تنگ ہیں، آپ کا دل نہیں لگ رہا، دیکھیو بھائیو، ذرا منظر دیکھنا، پنجرے کھول بھی دیے جائیں تو کچھ پرندے اڑا نہیں کرتے۔ آئیں وفا دیکھیں، کچھ لوگ پر تول رہے ہوتے ہیں کب موقع ملے اور نکلیں۔ اب بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ اللہ پیغمبر کو 5 فیصلے ایک آیت میں سنا رہے ہیں کہ محبوب، ہم بھیجنے والے، وہی آنے والی، آپ کے سر پہ نبوت کا تاج ہم سجانے والے، آپ کے لیے بیویوں کا انتخاب ہم کرنے کے لیے، لیکن اگر پھر بھی آپ کی بیویوں کا انتخاب آپ نہیں یا ہم نہیں، وہی نہیں یا وہی کا جہان نہیں، ان کے لیے دنیا یا دنیا کے مال و متاع ہے یا دنیا کی زینت ہے، ہم سب دے دیتے ہیں، تمہیں آزادی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں، آؤ کیا لینا ہے، یہ چاہیے یا یہ چاہیے۔ اگلی آیت میں 6واں فیصلہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اگر تمہیں اللہ چاہیے، اگر تمہیں اللہ چاہیے، بات کن کی ہے؟ محبوب کی، گھر والیوں کی۔ اگر تمہیں اللہ چاہیے، اور 7ویں چیز وَرَسُولَهُ، رسول چاہیے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، 8واں فیصلہ تمہیں آخرت چاہیے، 9واں فیصلہ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، جو یہ چنے گا وہ محسنات ہے، انہوں نے احسان کیا ہے، ان کے اندر حسن ہے، وہ جمال والی ہیں، کمال والی ہیں، دین کی خوبیوں والی ہیں، کائنات کے سارے حسن ان میں ہیں۔ اب اللہ اگلا فیصلہ سناتے ہیں من کنہ اجرن عظیما، یہ فیصلہ تم کرو گی، اجر عظیم کی بارش کا فیصلہ ہم کریں گے۔ حضرات 10 فیصلے یہاں ہوئے ہیں، اور پھر مالک فرماتے ہیں یا نساء النبی، پہلے محبوب کو کہا اپنی بیویوں کو کہو، اب اللہ خود کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر کی بیویوں۔ پتہ کیا ہے؟ دونوں رائے دی گئی، یہ بھی لو یہ بھی لو، یہ بھی راستہ یہ بھی راستہ، وہ دروازہ کھلا ہے، جا سکتی ہو، یہاں رہنا ہے تو تمہارے لیے اگلا جہان بھی ہے، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، آخرت بھی ہے، احسان بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے، بولو کیا لینا ہے؟ کتاب اللہ کا مفہوم بتا رہا ہے کہ انہوں نے نہ دنیا چنی، نہ دنیا کا سامان چنا، نہ زینت چنی، رب کو چنا، رسول کو چنا، آخرت کو چنا، احسان کو چنا، اجر عظیم کو چنا۔ جب انہوں نے یہ چن لیا، اب اللہ خود کہہ رہے ہیں یا نساء النبی، اے میرے پیغمبر کی بیویوں، اے ازواج مطہرات، یا نساء النبی۔ اب اللہ ایک وارننگ دے رہے ہیں، وارننگ ذرا سننا، حسن ہو تو ایسا ہو، کمال ہو تو ایسا ہو۔ اللہ کہتے ہیں من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، سنو، دنیا بڑی وسیع ہے، بڑے بڑے فحاشی والے، عیاشی والے میرے محبوب کے گھر پہ نظر رکھیں گے، دشمنوں کی نگاہیں ہوں گی، اور شہر میں جو معزز ہو، دنیا اسے معزز نہیں دیکھنا چاہتی، خبر چاہتی ہے کہ یہاں سے بھی کچھ لیک ہو، اور لیک ہو کے خبر ملے، ہم کیمرے جو ہیں لگائیں، فوکس کیا جاتا ہے، نظریں رکھی جاتی ہیں۔ میرے پیغمبر کی بیویوں سنیے، ساری دنیا فحاشی، عیاشی، بدماشی، خرافات یا آپ کی عزت اور حیا کی ردا کو اگر تار تار کرنے کے لیے کوشش کریں، اور تم ان کی سوچ میں آ کے ملوث ہو گئیں، اگر ہماری طرف سے اجر عظیم ہے یضاعف لہ العذاب ضعفین، سنیے پھر پکڑ بھی دگنی ہے۔ کیا فیصلہ کیا کہ غلط کاری کی سوچ تمہارے ساتھ آ سکتی ہے،
دنیا تم پہ نظر رکھ سکتی ہے، لیکن اگر اس طرف کے جانے کا سوچا تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کا عذاب بھی دگنا ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ یہاں 3 فیصلے فرمائے گئے اور تینوں فیصلے سنا دیے گئے۔ تمہیں عذاب دینا، سزا دینا، ایکشن لینا ہمارے لیے مشکل نہیں، ساری دنیا بھی چھڑانا چاہے چھڑا نہیں سکتی۔ حضرات اللہ اس کے بعد 22واں پارہ ہے، آغاز ہے، دوسرا رخ دے رہے ہیں، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن جو پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہو کے، منیب ہو کے، قانت ہو کے، جھک کر کے، مٹ کر کے، انہی کی ہو کر کے ہو جائیں، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اپنے عمل میں ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ رب قبول کر لیں، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم آپ کو یہ مقام دے رہے ہیں کہ تمہارا اجر بھی ڈبل ہوگا۔ لوگوں کو سنگل ملتا ہے، تمہیں ڈبل ملے گا۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چوتھا فیصلہ فرمایا کہ ہم ان کے رزق کا بندوبست خود کریں گے اور کریمی سے دیں گے، عزت سے دیں گے۔ پھر اگلی آیت رب نے پھر مخاطب کیا، یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں، ان اتقیتن، تمہارے اندر تقوی کی معیار ہے، تقوی کی فضا ہے، فلا تخضعن بالقول، اگلا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے قول میں بات میں نرمی نہیں رکھنی۔ اور اگلا فیصلہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، بڑے بڑے مریض ذہن، مریض دل والے تمہارے بارے میں کچھ سوچیں رکھیں گے، خیال پیدا کریں گے، اضطراب پیدا کریں گے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگلا فیصلہ یہ ہے کہ بولنا ہے تو عرف عام میں کتاب اللہ کی نصیحت کے مطابق بولنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ایک فیصلہ یہ ہے کہ تم نے اپنے گھروں میں رہنا ہے، نبی کے گھر میں رہنا ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اگلا فیصلہ یہ ہے کہ عام جاہلی طریقوں سے یا جاہل لوگوں کی طرح عام بازاروں میں نہیں گھومنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، ایک اور فیصلہ ہے کہ پیغمبر کی بیویاں خود کو کہہ کے شریعت سے آزاد نہیں ہو جانا، تم نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، سید کو جو ہے صدقہ ٹھیک ہے نہیں لگتا لیکن وہ خود جو مرضی کھائے، نہیں تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ، اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ ایک اور فیصلہ وَرَسُولَهُ، رسول کو ماننا ہے۔ آپ یہ کام کریں پھر ساری دنیا بھی تمہارے خلاف بولے تو سنیے، یہ پوچھئے کسی سے کہ کلمہ کیا ہے، اسے کلمہ حسر کیوں کہتے ہیں؟ اس میں انا کے اوپر ما داخل کر کے کائنات کا ہر شک، دنیا کا ہر شبہ رب نے رگڑ کر کے ریگ مال سے صاف کر کے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو کہا، یرید اللہ، تمہارا رب چاہتا ہے یہ صرف آج نہیں بلکہ قیامت کی دیواروں تلک، جب جب آپ کے خلاف کوئی لفظوں کی رجاست پھینکے گا، الفاظ کی نجاست پھینکے گا، کوئی منہ سے گندے جملے نکالے گا، اپنے ذہن کو خراب کرے گا، اللہ کیا کریں گے؟ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تمہارے رب نے ارادہ کر لیا ہے میں تب تب ایسے لوگ پیدا کروں گا، علماء پیدا کروں گا، نبی کے وارث پیدا کروں گا، اہل علم پیدا کروں گا، جو جب جب جہاں جہاں جیسے جیسے جو بھی منہ کھولے گا ان کو صاف کرنے کے لیے، پاکیزگیوں کو بیان کرنے کے لیے، طہارتوں کا ذکر کرنے کے لیے، تمہاری عزت کو بیان کرنے کے لیے، آبرو اور شان کے تذکروں کے لیے ہم وہاں اہتمام کر دیں گے۔ کن کے لیے؟ اہل البیت، میرے پیغمبر کے گھر والوں کے لیے، گھر والیوں، یا نساء النبی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم ایسی صفائی کریں گے کہ ہم گٹروں کو ابلنے نہیں دیں گے، اور اگر ابلیں گے منہ پہ کستوری کا لیپ کر کے نہیں،
बल्कि ऐसी सफाई करेंगे ज़ाहिर की भी, बातिन की भी, अल्फाज में भी, कलिमात में भी, फसाहत में भी और बलागत में भी। अगर कोई गालियां देगा, जवाब गाली से नहीं, तुम्हारे रब के पास पाकीज़गी का सामान बड़ा है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जमात के उलमा को अंबिया की बीवियों की तहारतों, पाकीज़गियों के तज़किरे और सफाई और शान और इज़्ज़त उनकी अगर ज़िंदगी थी तो तब भी, इस दुनिया से चले गए तो तब भी। मैं इसके ऊपर इस वक़्त कितने लोग देख रहा हूँ, क्यों भाइयों? ये आपके उलमा हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये इस वक्त 89 लोग तकरीबन इस वक्त मौजूद हैं। 85 और 4 नीचे ज़रा चेक कर लीजिए। मेरे दोस्तों, ज़रा अपनी सोच समझ और गिनती को मजबूत रखा करो। आए थे चले गए। जनाब बड़े खूबसूरत माशाल्लाह स्टेज सजा था, कितने गुलदस्ते थे पता नहीं। जनाब यहाँ 14 गुलदस्ते पड़े हैं, लगे हैं। अगर कोई एक भी कम गिनेगा, जानने वाले जानेंगे, मानने वाले मानेंगे, कहने वाले बोलेंगे। अरे मेरे नबी के अहले बैत में एक भी फर्द कोई कम करेगा, अल्लाह बोलने वालों को क़यामत तक के लिए हक की जुबान दे के बुलवाएगा। ये फैसला है। हजरात जिनकी नज़र होती है, अल्लाह उनकी नज़रों को सलामत रखे, वो धोखा नहीं खाया करते। बसर और है, बसीरत और है। लेकिन जब बात चली है, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं इसके बाद वाली आयत, वदकुरना, वदकुरना हुक्म किन को है? या निसा नबी को। वदकुरना जमा का सीगा मुअन्नस के लिए। जरा पूछना, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, नबी के घर वालियों का भी इस बात, नबी के घरों का भी इस बात। अल्लाह फैसला दे रहे हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने हुजरों में क्या पढ़ना है? मरसिया नहीं, मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात को पढ़ना है। वल हिकमा, और हकीम उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ना है। 30 फैसले अल्लाह के मुकम्मल। अब अल्लाह आखिरी अपने बारे में कहते हैं, इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा। अल्लाह ताला जो दुनिया करती है बड़ी बारीक बीनी से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, खबीरन उसकी खबर भी रखते हैं। ये मत कहो कि हमने जो बोल दिया, जो कह दिया, जो कर दिया, वो सब जो है अल्लाह से छुप जाएगा और हमारी पकड़ नहीं होगी। तुम्हारे खिलाफ बोलने वाला कौन? हमारे इल्म में है। तुम्हारे हक में बोलने वाला कौन? हमारी खबर में है। तुम्हारे कसीदे पढ़ने वाला कौन? हमारे इल्म में है। तुम्हारे खिलाफ जुबानों को खोलने वाला कौन? हमारी खबर हम रखते हैं इस बात की। हजरात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले बैत को अल्लाह ने इन 30 फैसलों को बयान करने के बाद ये बड़ी सख्त वार्निंग दी है उन लोगों को जो समझते हैं कि नहीं हम बच जाएंगे। और कॉन्फ्रेंस के उन्वान का पहला हिस्सा, माशाल्लाह आप ज़ियारत फरमा चुके गालिबन। जी यकीनन जठोल के जाट तशरीफ़ लाए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ज़िंदगी में चमक दमक में, ज़रक बरक में, इल्म व अमल में और बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म में इलाहुल आलमीन ताकत, कुव्वत, हिम्मत, रिफ़त अता फरमाए। और अज़मत सहाबा, शान अहले बैत, अल्लाह की तौहीद, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालतों के हिफाजतों और दिफा के लिए अल्लाह ने जिन्हें चुना है, खुश नसीब हैं वो लोग। अल्लाह इनकी हिफाजतें फरमा और इनकी मेहनतों को, काविशों को दिन रात होने वाली जितनी भी अल्लाह जिंदगी के अंदर भाग दौड़ है, मालिक कबूल फरमा।
حضرات لوٹتے ہیں صحابہ کی طرف، آیتیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور اللہ تعالی جن محبوب کے ساتھیوں کو چن کر کے ان کو دیا ہے، ان کے 10 فیصلے ان کے بارے میں فرما کے، اللہ کی طرف سے ان کے گھروں کی بھی خبر لے کے، مردوں اور عورتوں کے تذکرے کر کے، مذکر اور مؤنث دونوں کا بیان کر کے، اللہ جس طرح اہل بیت کے بارے میں 30 فیصلے فرماتے ہیں، اسی طرح 10 فیصلے میرے محبوب کے صحابہ، مجھے یوں لگتا ہے 21ویں پارے کا آخری اور 22ویں پارے کا شروع والا حصہ یہ کانفرنسی عظمت صحابہ و اہل بیت ہے۔ یہ پیج جو ہیں اور یہ آیات جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات۔ بھائیو اگر پہلی کلمہ پڑھنے والی خاتون مسلمہ کا نام لے لیں تو سیدہ خدیجہ، کون ہیں؟ اہل بیت۔ اور پہلے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، گنتے چلے جائیے، ان المسلمین والمسلمات۔ محبوب آپ کا کلمہ 1.25 لاکھ پڑھیں یا ان گنت لا تعداد پڑھیں، وہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اسلام والے، اور ان کی گھر والیاں، ان کی بیویاں، بیٹیاں، بچیاں جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان۔ والمومنین والمومنات، ہمارا دوسرا فیصلہ ہے کہ وہ ایمان والے اور ان کی عورتیں ایمان والیاں، اور ہمارا تیسرا فیصلہ ہے والقانتین والقانتات، وہ اللہ کے لیے قنوت کرنے والے، ان کی عورتیں اللہ کے لیے قانتات، جھک جانے والیاں، مٹ جانے والیاں، گڑ گڑانے والیاں، عاجزیاں کرنے والیاں، آنسو بہانے والیاں، رب سے مناجات کرنے والیاں، اور ان کے مرد اسی طرح۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والصادقین والصادقات، ساری دنیا جو مرضی کہے جھوٹ ہوگا، تیرے ساتھی سچے ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، عادل ہیں، اور ان کی عورتیں سچی ہیں، ان میں صدق کے مادے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ فیصلہ ہے والصابرین والصابرات، کوئی بھی صحابی ماتم کرنے والا نہیں، کوئی صحابیہ ماتم کرنے والی نہیں، صبر کرنے والے، حوصلہ کرنے والے۔ اور پھر والخاشعین والخاشعات، رب سے ڈرنے والے صحابہ، رب سے ڈرنے والی صحابیات، والمتصدقین والمتصدقات، رب کے رستے میں مال دینے والے، جمع پونجی لٹانے والے، صدقے کرنے والے، خیراتیں دینے والے، زکوٰۃ دینے والے، عشر نکالنے والے، نصف عشر پیش کرنے والے، جانوروں سے، مال اولاد سے، جہاں جہاں سے رب نے مانگا قرض حسنہ دینے والے، یہ مرد صحابہ، یہ عورتیں صحابیات۔ اور ہم کہتے ہیں والصائمین والصائمات، تیرے صحابہ ہر مہینے کی چاند راتوں کو روزے رکھیں۔ محبوب تیری صحابیات، آج چاند کی کتنی ہے؟ 14، چنو 14ویں تے کوئی ستارہ، ہاں چاند کی 14ویں ہو، 13ویں ہو، 15ویں ہو، روزے رکھنے والے، دن جمعہ رات کا ہو، روزے رکھنے والے، روزے رکھنے والیاں، دن سوموار کا ہو، روزے رکھنے والے، روزے رکھنے والیاں، مہینہ رمضان کا ہو، روزے رکھنے والے، روزے رکھنے والیاں۔ کوئی بے روز اٹھ کر کے ان کے بارے میں بولے تو ہمارا فیصلہ جو ہے وہ نوٹ کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں والحافظین فروجہم، یہ شام غریبہ منانے والے نہیں، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظتیں کرنے والے حافظین صحابہ ہیں۔ یہ بھائیو اس میں بھی کوئی رب کے فیصلے میں کوئی ہے دوسری؟ وہ اٹھ کے بولتا ہے جس بیچارے کو نہ اپنے نالے کا پتہ، نہ اپنی بیلٹ کا علم، نہ چادر کا پتہ، نہ شلوار کا علم۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہم اس حمام میں دنیا ننگی نظر آ رہی ہے، جس طرف بھی دیکھو الا من رحم ربی۔ کل یہ گناہ اگر کسی خاص علاقے میں تھا انگلیوں سے اشارے ہوتے تھے، آج گلی گلی بازار بازار دنیا رسیاں ہوتی چلی گئی، لیکن رب گواہیاں دے رہا ہے۔ میرا فیصلہ یہ ہے والحافظین فروجہم والحافظات،
جب کلمہ پڑھ کے تیرے صحابی بن گئے، مکے میں جا کر کے جتنی مرضی بھی کسی نے دعوت گناہ دی ہے، اپنے اوپر پیشاب تو کروانا برداشت کر لیا ہے، لیکن زنا کی ضلالت میں اور اس دلدل میں جانا گوارا نہیں کرا ہے۔ والحافظین، ہاں یہ ایسے نہیں، اور فروجہم، شرمگاہیں رب نے نام لیا، والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا، ان کے تذکرے اللہ کے۔ علی بھی ذکر کریں کس کا؟ علی کیا ذکر کرتے تھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، مانگتے جا رہے ہیں۔ علی تذکرہ کرے، ذکر کرے اللہ کا، صحابہ ذکر کریں اللہ کا، صحابیات ذکر کریں اللہ کا۔ آج علی علی کہنے والے کے لیے دعوت ہے، آ ذرا دیکھ، وہی سیاق، وہی سباق، وہی آیات، وہی پارہ، وہی اہل بیت، میرے محبوب کے صحابہ، اکٹھا تذکرہ، اللہ کے فیصلے، ان کے ذکر کے ذکر، اور پھر اللہ کہتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرہ، تو میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے، میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، میں نے انہیں اجر عظیم میں کیا دیا؟ آپ کو پتہ ہے اجر عظیم کیا ہوتا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کائنات میں سب سے بڑی اللہ کی عطا اگر کسی بندے سے ہے تو وہ رب کی رضوان ہے، کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی تھے۔ پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ بات بات پہ کہتے رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ، میں تیرے تے راضی، میں تیرے تے۔ آج کوئی شوہر اپنی بیوی کو اتنی دفعہ دن میں کہہ دے نا، اللہ کی قسم گھر جو ہے وہ جنت نما بن جائے۔ لیکن صحابہ کے ورد میں کیا شامل تھا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، اللہ ہم تجھ پہ بھی راضی، تیرے بھیجے ہوئے دین پہ بھی راضی، تیرے بھیجے ہوئے محبوب پہ بھی راضی۔ پھر رب کیوں نہ کہے ہاں رضی اللہ عنہم، تم ہم پہ راضی، ہمارے دین پہ راضی، ہمارے محبوب پہ راضی، ہم تم پہ راضی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اسی لیے اللہ فیصلہ سناتے ہیں وَأَجْرًا عَظِيمًا، ہم نے اجر عظیم تیار کیا۔ اب اللہ نے جا کے کہا کسی مومن کو اجازت نہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، اس سیاق میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ 40 فیصلے فرمائے ہیں، 30 اہل بیت کے لیے، 10 ایک ہی مقام پہ اپنے صحابہ کے لیے اور محبوب کی صحابیات کے لیے، اور جو میرے فیصلے کے خلاف فیصلہ لے کر کے آئے گا ہم اختیار نہیں دے رہے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، لوگو تم مانو یا نہ مانو، ہمارے کاغذوں میں وہ پکا صاف واضح گمراہ ہے۔ تو بھائیو ہمیں گمراہی سے نکلنا ہے، ہم کوئی بھی ہیں، آپ ہیں یا میں ہیں۔ اللہ کے فیصلے، محمد رسول اللہ کے فیصلے، بگاڑ آ چکا ہے کہ ہم نے 4 کو لے کے بات کر دی، 5ویں محبوب کو گن لیا، مجھ سے پہلے میرے بھائی نے گنوا دیا، تو آئیں دنیا کی اصلاح کریں۔ جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے 4 کو لائے، اور پھر میرے محبوب کے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے صرف 4 کو لائے، اور باقیوں کو چھوڑ دے اس پہ بات۔ میرے بھائی رانا شفیق، اللہ ان کی جو ہے علم و عمل میں برکت دے، بڑے خوبصورت پیرائے میں وہ آپ لوگوں کو بات سمجھا گئے کہ وہ کتنے عظیم، کتنا مقام، کتنا مرتبہ ایک گھوڑے کی 14 صدیوں بعد پیدا ہونے والی نسل، شاید کوئی اس میں سے ہے بھی کہ نہیں، اس کے تو نیچے سے گزرے اور پیشاب کو بھی مقدس سمجھے اور اس کی لید کو بھی اٹھاتا پھرے۔ ارے جس کو کائنات کے امام کندھوں پہ ملیں اور وہ سواری بن جائیں، اس صدیق سے بھی پیار کر لیا کر۔ حضرات یہ بگاڑ ہے جس کی اصلاح کے لیے ہم نے یہ آج کی دعوت رکھی ہے اور پیغام دیا ہے۔ میں اپنے باقی 20 منٹ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی ٹھنڈی آہ کو دیکھ کے یہی ہے
کہ نیکسٹ خطیب کو دعوت دی جائے۔ اللہ سے بڑی امید ہے کہ ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، بات لمبی بھی ہو سکتی ہے، مزید ڈیٹیل بھی آ سکتی ہے، تفصیل بھی آ سکتی ہے، لیکن صرف 5 منٹ کے لیے اپنے ان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر جو بھی بھائی حمد پڑھے یا نعت پڑھے، حمد پڑھے یا نعت پڑھے، لکھے یا لکھوائے، سنے یا سنائے، اس کے لیے جو بگاڑ ہیں اس میں بھی ذرا اصلاح ہو جانی چاہیے۔ حمد تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں 3 پہلو نہ ہوں۔ حمد ادھوری ہے، اور اکثر حمد ادھوری لکھی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ اس میں اللہ کی ربوبیت کا بیان ہو۔ اگر رب کی ربوبیت کا بیان نہیں، مشکل کشائی کا ذکر نہیں، حاجت روائی کا اور مسبب الاسباب کا ذکر نہیں، تو اللہ کی حمد ادھوری ہے، اور یہ تبھی مکمل ہوتی ہے جب آپ اس میں 11 اور 11 22 جہانوں میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کریں۔ ایک اس وقت جب عدم میں اس نے بغیر کسی کی شراکت کے دیا، پانی کے جہان میں اکیلے نے پالا، مٹی کے جہان میں اکیلے نے پالا، اور ابا کی پشت، اماں کی سینے کی ہڈیوں کے جہان میں پالا، اور ماں کے پیٹ کے جہان میں بھی اکیلے نے پالا۔ اور وہ اللہ وحدانیت تعریف کیا کر حمد میں کہ جس نے روح کے جہان میں بھی سنبھالا، جس نے دنیا کے جہان میں بھی پالا، اور اس کے بعد آنے والے جہانوں میں بھی وہ اکیلا ہے، کوئی ساتھ اور نہیں۔ وہ موت کا جہان، سکرات کا جہان، وہ قبر کا جہان، وہ نشر کا جہان، وہ حشر کا جہان، اور پل صراط کا جہان، میزان کا جہان، اور اللہ کے عرش کے سائے کا جہان۔ وہ حوض کوثر کے موقع پہ اگر اللہ نے ساتھ نہ دیا تو پانی پینے کے قابل نہیں۔ جہنم کا جہان، جنت کا جہان، جہنم سے بچانے والا اکیلا اللہ، جنت میں بھیجنے والا اکیلا اللہ۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ حمد ابھی ادھوری ہے جب تک اس میں اسماء و صفات کو ذکر نہ کیا جائے، اور اس کے لیے کم از کم 99 اسماء کو رب کی حمد میں ذکر کیا کرو۔ شاعر لکھیں، شعراء پڑھیں، اللہ نے جن کو آواز دی ہے اس کے اندر ورائٹی لائیں۔ اللہ کی الوہیت، رب کی ربوبیت، اللہ کا رحمان ہونا، اس کا رحیم ہونا، صبور و شکور ہونا، اس کا کریم ہونا، لطیف اور خبیر ہونا، اللہ کا غفار ہونا، اس کا قہار ہونا، یہ سارے وصف جو ہے رب کی حمد میں لائے جائیں، حمد کو جامع بنایا جائے۔ اور حمد ابھی ادھوری ہے جب تک اس میں توحید الوہیت نہیں لائی جاتی کہ سر جس نے دیا ہے اسی کے در پہ جھکے۔ وہ معبود اکیلا ہے، ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ مسجود ہیں، ہم بندے ہیں، وہ الہ ہے، وہ مالک و خالق ہے۔ یہ تمام جہات شامل کریں، ایک اللہ کی حمد بنتی ہے۔ اور نعت لکھنے والے بھی نوٹ کریں، آپ سننے والے بھی نوٹ کریں۔ بگاڑ آیا ہے، ادھر کی ادھر کی سنا کے کہہ دیا جاتا ہے آقا کی نعت ہے۔ نعت میں بھی جب تک 3 چیزیں نہ آئیں وہ نعت مکمل نہیں۔ پہلے نمبر پہ اشہد ان محمدا، محمد کا نام بنا ہی تعریف کے لیے ہے۔ ہر تعریف لے کر کے آئیں، ہر جمال لے کے آئیں، لیکن رب ذوالجلال کے ساتھ نہ ملائیں۔ عبدہ، کیونکہ یہ بندے ہیں، یہ عبد ہے، انہیں عبد رکھیں، رب کو معبود رکھیں، انہیں ساجد بنائیں، انہیں اللہ کو مسجود رکھیں، انہیں عابد رکھیں، اسے معبود رکھیں۔ وَرَسُولُهُ ادھوری ہوگی جب تک پیغمبر کی اتھارٹی بیان نہ کی جائے، ان کی رسالت کا تذکرہ، نبوت کا تذکرہ، اہمیت کا تذکرہ، مقام کا تذکرہ، قول فعل عمل کی اہمیت بیان کی جائے، آقا کی احادیث، ان سب چیزوں کو شامل کر کے نعت کے اندر ذکر کیا جائے۔ اور یہ شان اگر اللہ نے دی ہے تو الحمدللہ دنیا میں نیلی چھت کے نیچے جاؤ کبھی پڑھنا، مکمل حمد اور نعت لکھی ہے تو اہل الحدیث نے لکھی ہے۔ یہاں نام مجھے نظر آ رہا ہے، اور نام ہے حکیم علی محمد سمسام کا، رحمت اللہ علیہ۔ کبھی پڑھنا، کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہاں سعید الفت کا نام بھی ہوتا۔ ارے کبھی پڑھ۔ اور ابراہیم خادم، کون سے؟ دونوں خادم، لیکن جنہوں نے خصوصی طور پہ جو لکھا، اور وہ ماڑی پتن کے
اس دریا کے گھاٹ میں شہادت کی موت پائی. لوگوں کبھی ان کا کلام پڑھنا، ان کی ایک ایک شاعری کے ایک ایک مصرے کے اندر یا قرآن کی آیت ہوتی ہے یا آقا کی روایت ہوتی ہے یا اس کا ترجمہ ہوتا ہے یا ترجمانی ہوتی ہے. ہاں آپ پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن میں اس نعت کو کیا کہوں کہ جو انڈیا کے گانے کو اٹھا کے لائی جائے، وے بابل میریاں گڈیاں تیرے گھر رہ گئیاں تے آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں. بڑی بات ہے، پیار کا اظہار ہے، محبت کر، لیکن اس کو کتاب و سنت سے جوڑ. اللہ نے تیرے لیے دین خالص، شریعت خالص، کتاب خالص، بیان خالص اور اقوال اور افعال اور آقا کی سیرت بھی خالص دی ہے. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین جو کہا ہے قبول فرما، جو رہ گیا ہے اس کو جو ہے مزید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.